ناظرین، ڈرامہ سیریل جاں نثار آخر کار اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا سرفراز کے موبائل سے سارے ثبوت لینے کے بعد جب نوشیروان کو سینڈ کرے گی تو یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوگا کہ میسیجز تو ڈیلیور ہی نہیں ہو رہے۔ کالز کرنے کی کوشش کرے گی تو اسے اندازہ ہو جائے گا نوشیروان غزنوی نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا ہے، کیونکہ نوشیروان غزنوی نے جب لاسٹ ٹائم دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے میرا دل جتنا مرضی دعا کے حق میں گواہی دے، لیکن میں نے اب عقل سے کام لینا ہے اور آنکھوں دیکھا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ میں خود دعا کو سرفراز کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ چکا ہوں تو اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش باقی ہی نہیں بچتی۔ اب جب کہ نوشیروان دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے اور وکیل کو بھی بلوا چکا ہے، بلکہ طلاق نامہ تیار بھی کروا چکا ہے، اور دعا کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ کشمالہ سرفراز کو جو لاسٹ میسیجز کرتی ہے اور دعا سن لیتی ہے تو اس میں کشمالہ یہی کہتی ہے کہ مبارک ہو، ہمارا کام ہونے والا ہے، نوشیروان بہت جلد دعا کو طلاق دے رہا ہے اور تمہارے پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے۔ دعا سوچتی ہے اس سے پہلے کہ نوشیروان کوئی بڑا فیصلہ کرے مجھے جلد سے جلد یہ سارے ثبوت نوشیروان تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچانے ہیں۔ اس کے دماغ میں جعفر آتا ہے، جعفر سے کانٹیکٹ کر کے کہتی ہے کہ جعفر، میں سرفراز کے ساتھ ضرور تھی، نوشیروان غزنوی تک ظاہر ہے کہ میری یہ ایکٹیویٹیز پہنچ چکی ہوں گی، لیکن یقین کرو کہ میں سرفراز سے محبت نہیں کرتی، میں صرف غزنوی سائیں سے محبت کرتی ہوں۔ سرفراز کے ساتھ میں اس لیے تھی کہ مجھے بہت پہلے ہی شک ہو چکا تھا کہ سرفراز جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کشمالہ کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت آ چکے ہیں جو نوشیروان کو دکھا کے میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی ہوں، لیکن نوشیروان غزنوی نے تو میرا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے، اور کشمالہ کے لاسٹ میسیجز سے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ مجھے طلاق دینے جا رہا ہے۔ تو دعا کی یہ بات سننے کے بعد جعفر، جو اتنے دنوں سے کشمکش کا شکار تھا کہ اصل مجرم کون ہے، تہہ تک پہنچ جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے محض اپنے حق میں ثبوت جمع کرنے کے لیے مل رہی تھی اور اصل مجرم یہی کشمالہ ہے۔ جعفر دعا سے کہتا ہے کہ بی بی سائیں، جو کرنا ہے جلدی کریں، کیونکہ سائیں طلاق نامہ تیار کروا چکے ہیں، جیسے ہی وہ سائن کریں گے آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دعا بہت پریشان ہو جاتی ہے، جعفر سے کہتی ہے کسی طرح سے انہیں سائن کرنے سے روکو، میں خود نوشیروان غزنوی سے ملوں گی اور ان کو تمام ثبوت دکھا دوں گی۔ تو یہاں پر ناظرین ہو سکتا ہے کہ جعفر ہی نوشیروان غزنوی کو وہ ویڈیو بھی دکھا دے جو کشمالہ اور سرفراز کی ساتھ میں جعفر نے ریکارڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی بتا بھی دے کہ دعا بی بی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا ہے، وہ سرفراز سے اس لیے ملتی رہی ہیں کہ اپنے لیے ثبوت جمع کرنے کی کوششوں میں تھیں، اور ان کے ہاتھ تمام ثبوت آ چکے ہیں جس کے ذریعے وہ ثابت کر دیں گی کہ وہ بے گناہ ہیں اور اصل مجرم کشمالہ بی بی ہیں۔ نوشیروان تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں طلاق نامے پہ دستخط کر دیتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی دعا کو گنوا دیتا اور کتنا بڑا نقصان کر دیتا، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر دعا بے گناہ تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور وہ سرفراز سے مجھ سے چوری چھپے کیوں ملتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات تو دعا ہی دے سکتی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جو فل میک اپ کر کے اور زرق برق لباس پہن کے نوشیروان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے کہ اب تو میرے اور نوشیروان کے درمیان تمام کانٹے نکل چکے ہیں، اب تو نوشیروان کو مجھے اپنانا ہی ہوگا، لیکن نوشیروان کی مسلسل اگنورنس دیکھ کے وہ تو بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب نوشیروان کے بڑے بھائی کی برسی ہے جس کے لیے اماں سائیں بابا سائیں کو واپس گاؤں جانا ہی ہوگا، اور برسی کے موقع پہ وہ کشمالہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن کشمالہ کسی طور نوشیروان کو یہاں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، اس لیے مکر کے آنسو نکال کے اماں سائیں بابا سائیں سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے زاور کی برسی پہ جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے شک میں اب نوشیروان کی بیوی ہوں لیکن یہ بچے تو زاور کے ہیں نا، لیکن اماں سائیں بابا سائیں میرا غزنوی کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا، دیکھیں نا ابھی تو میں یہاں پر تھی پھر بھی دعا نے ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو مارنے کی کوشش کی، اور جب میں یہاں نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں کون کون ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ایسے میں بھلا میرا گاؤں میں دل کیسے لگے گا۔
اماں سائیں کو کشمالہ کی بات کافی معقول لگتی ہے۔ وہ نوشیروان سے بات کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن نوشیروان صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جانا چاہتا، میرا وہاں دل نہیں لگتا، پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں اور آپ کشمالہ اور بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کا برسی پہ پہنچنا ضروری ہے، گاؤں کے لوگ آپ لوگوں کے انتظار میں ہوں گے۔ اب اماں سائیں بابا سائیں سے جب یہ بات کرتی ہیں تو بابا سائیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوشیروان جس طرح سے چپ چپ گمسم اداس رہنے لگا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا اس کو اکیلے یہاں چھوڑ کے جانے کا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، زاور کی برسی بھی تو ہے نا، ہمارا جانا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین اب ہوگا یہی کہ اماں سائیں بابا سائیں کشمالہ کو بھی لے کر جب گاؤں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد دعا آئے گی حویلی میں، اور پھر نوشیروان کو سارے ثبوت دکھائے گی، کشمالہ کی تمام ریکارڈنگز، اور ظاہر ہے کہ جعفر بھی وہ ویڈیو دکھا چکا ہے جس میں کشمالہ سرفراز سے مل رہی ہے۔ دوسری طرف چونکہ کشمالہ اب سرفراز کا کام تمام کرنے کے لیے سپاری دے چکی ہے، تو اب جب یہ بات بھی نوشیروان غزنوی تک پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور جعفر سرفراز کے مرنے سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ جائیں، اور ظاہر ہے کہ جب سرفراز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کشمالہ میری جان لینے والی تھی تو اب وہ اس کا راز تو نہیں رکھے گا، نوشیروان غزنوی کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا، اور اسی دوران میں کشمالہ کا یہ راز کھل کے بھی سامنے آ جائے گا کہ نوشیروان غزنوی کے بڑے بھائی زاور کو، جو کہ کشمالہ کا ہسبینڈ بھی تھا، اسی کشمالہ نے قتل کروایا تھا نوشیروان کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جب اماں سائیں بابا سائیں تک یہ سب بات پہنچے گی تب انہیں جا کے اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو آستین کا سانپ پال رکھا تھا، اور جس دعا پر ہم شک کرتے رہے، جسے برا بھلا کہتے رہے، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ کشمالہ کو جب پتہ چلے گا کہ اتنی پلاننگز کے بعد بھی وہ نوشیروان غزنوی کی محبت حاصل نہیں کر سکی، تو کشمالہ کا اینڈ یہ ہونے والا ہے کہ وہ پاگل خانے پہنچ جائے گی اور سرفراز جیل میں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا دعا نوشیروان غزنوی کے معافی مانگنے پہ اسے فوراً معاف کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور پھر نوشیروان کو سارے ثبوت دکھائے گی، کشمالہ کی تمام ریکارڈنگز، اور ظاہر ہے کہ جعفر بھی وہ ویڈیو دکھا چکا ہے جس میں کشمالہ سرفراز سے مل رہی ہے۔ دوسری طرف چونکہ کشمالہ اب سرفراز کا کام تمام کرنے کے لیے سپاری دے چکی ہے، تو اب جب یہ بات بھی نوشیروان غزنوی تک پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور جعفر سرفراز کے مرنے سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ جائیں، اور ظاہر ہے کہ جب سرفراز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کشمالہ میری جان لینے والی تھی تو اب وہ اس کا راز تو نہیں رکھے گا، نوشیروان غزنوی کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا، اور اسی دوران میں کشمالہ کا یہ راز کھل کے بھی سامنے آ جائے گا کہ نوشیروان غزنوی کے بڑے بھائی زاور کو، جو کہ کشمالہ کا ہسبینڈ بھی تھا، اسی کشمالہ نے قتل کروایا تھا نوشیروان کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جب اماں سائیں بابا سائیں تک یہ سب بات پہنچے گی تب انہیں جا کے اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو آستین کا سانپ پال رکھا تھا، اور جس دعا پر ہم شک کرتے رہے، جسے برا بھلا کہتے رہے، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ کشمالہ کو جب پتہ چلے گا کہ اتنی پلاننگز کے بعد بھی وہ نوشیروان غزنوی کی محبت حاصل نہیں کر سکی، تو کشمالہ کا اینڈ یہ ہونے والا ہے کہ وہ پاگل خانے پہنچ جائے گی اور سرفراز جیل میں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا دعا نوشیروان غزنوی کے معافی مانگنے پہ اسے فوراً معاف کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔